ٹھیک ہے، آیت نمبر 23 پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک اللہ تعالیٰ یدخلو وہ داخل کرے گا الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک جنات جنتوں میں تجری بہتی ہوں گی من تحتہا اس کے نیچے سے الانہار نہریں یحلون وہ پہنائے جائیں گے یا وہ آراستہ کیے جائیں گے فیہا اس میں من اساورا کنگن میں سے من ذہب سونے کے ولؤلؤا اور موتی ولباسہم اور ان کا لباس فیہا اس میں حریر ریشم کا ہوگا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں پیچھے جو ہے جو لوگ کافر ہیں ان کا انجام بتایا تھا اور کیسی کیسی سزائیں ہوں گی ان کو جہنم میں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا تھا۔ اب یہاں پہ جو ہے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ساتھ وہی شرط کے عمل بھی نیک کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ جنتیں ان کو ملیں گی، ان کو وہاں پہ سونے کے کنگن، موتی کے زیورات اور وہاں پہ ان کا لباس بھی جو ہے ریشم کا ہوگا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لولو جو ہوتا ہے وہ موتی جو سمندر میں سیپی کے اندر ہوتا ہے اور یہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جنہوں نے عاجزی فرما برداری کے ساتھ وقت گزارا اور انہوں نے جو ہے یہاں پر پہننے اوڑھنے کی صورت میں ہر جو خواہش تھی اس کو حلال کے انڈر رکھا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے یہاں پر دنیا میں تو ریشم جو ہے وہ مرد پر حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں وہاں پر اس کا بدلہ دیں گے اور وہاں پر ان کا لباس جو ہے وہ ریشم کا ہوگا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی حرام کردہ ریشم کا استعمال نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ ان کو آخرت میں دے گا۔ اور اسی طرح سے جیسے سونا اور اس ٹائپ کے سونے کے زیورات چونکہ مردوں کے اوپر حرام ہے، تو اگر ایک انسان اس دنیا میں ان حرام چیزوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کے سارے شوق پورے کر دے گا۔ اور یہ لوگ ان نعمتوں تک کیسے پہنچیں گے، کیسے اس جنت تک پہنچیں گے، تو اس کے لیے اللہ نے کہا وَہُدُوا اور وہ ہدایت دیے گئے اِلَى الطَّيِّبِ پاکیزہ من القول بات میں سے، وَہُدُوا اور وہ ہدایت دیے گئے یا رہنمائی کیے گئے اِلَى طرف صراط الحمید تعریف والے رب کے راستے کی طرف۔ اب یہاں پہ یعنی انہوں نے اس راستے کو کیسے پایا، اس نعمتوں کو کیسے پایا، وہ اس اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ دنیا میں انہیں جو پاکیزہ بات یعنی توحید کی ہدایت کی گئی تھی، قرآن کی جو ان کو بات کی گئی تھی، وہ بات میں سے جو ہے وہ پاکیزہ چیز، وہ بات ان کو، وہ قرآن ان کو پاکیزہ چیز کا راستہ دکھائے گا اور ان کی ہدایت کے راستے پر ہی چل کر وہ جو ہے اس منزل تک پہنچیں گے۔ اور اچھی بات کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی تھی۔ قول طیب صرف پاکیزہ بات ہی نہیں، یعنی کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ یہ بھی جو ہے پاکیزہ بات ہے، اور یہ یعنی وہ لوگ ہیں جن کو اس کلمے کی جو ہے وہ اعتقادی سمجھ حاصل ہوئی، اعتقادی ہدایت ملی اور انہوں نے دل سے لا الہ کہا اور پھر اپنے عمل سے بھی اس کو ثابت کیا۔ اور پھر دوسری بات وَہُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ وہ اس تعریف والے رب کے راستے کی طرف ان کو رہنمائی کی گئی یا راہ دکھائی گئی، یعنی وہ رب جو بہت حمید یعنی بہت تعریف والا، بہت صفت والا، اور صراط الحمید یعنی اس رب کے راستے کی طرف۔ اور اس رب کا راستہ کون سا ہے؟ اسلام کا راستہ، صراط مستقیم۔ یعنی جب ان لوگوں کو لا الہ پاکیزہ بات کی توفیق مل گئی، پھر ان کو یہ راستہ مل گیا تو انہوں نے اس کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کیا۔ پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں، اسباب بھی مہیا کرتے ہیں اور وہ اس پر چل سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب دوسرے لوگوں کی آگے بات ہو رہی ہے، اِنَّا بے شک الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے،
वल हरामी और मस्जिद हराम से, अल्लज़ी वो जिसे, जालनाहु बनाया हमने उसको, लिन्नासी लोगों के लिए, सवा बराबर है, अल आकिफु फीही उसके अंदर रहने वाले बसने वाले, वल बादी और बाहर से आने वाले, वमन और जो कोई, युरिद इरादा करेगा, फीही इसमें, बि इल्हादिन कुफर का या इल्हाद का, बिजुल्मिन साथ जुल्म के, नुज़िक़हु हम चखाएंगे उसे, मिन अज़ाबिन अलीम दर्दनाक अजाब से। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं अब दूसरा किरदार, जिन लोगों ने कुफर किया और उन्होंने खुद तो कुफर किया, दूसरे लोगों को भी अल्लाह की राह और मस्जिद हराम जाने से रोकते हैं, यानी लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ नहीं आने देते, और मस्जिद हराम की तरफ जाने वाले यानी उम्रा और तवाफ और हज करने वालों को रोकते हैं। यहाँ पर इशारा मुशरिकीन मक्का की तरफ भी है कि जब मुसलमान मक्का में थे तब भी मुशरिकीन मक्का ने नमाज, तवाफ और आपको पता है बावाज़ कुरान पढ़ने पर, इन तमाम जो दीन की वो शियार, इन पर पाबंदियाँ लगाई हुई थी। और जब हिजरत के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ उम्रा करने के लिए आए थे तो तब भी इन्होंने रोका था, और वो पूरा वाक़या सुलह हुदैबिया का पेश आया था। तो यहाँ पे मस्जिद हराम से मुराद पूरा हरम है कि ये लोग मक्के में दाखिल होने से रोकते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं कि वो मक्का तो वो जगह है, अल्लज़ी जअलनाहु लिन्नास जिसे हमने लोगों के लिए बनाया है, और इसमें वहाँ के मुकीम और बाहर से आने वाले सब बराबर हैं। लिन्नास से मुराद ये मुसलमान है, ये लिए मक्का और बाहर से आने वालों का मस्जिद में इबादत करने का पूरा हक है। अगरचे मस्जिद बेशक मक्का में लेकिन इबादत का हक तो ज़ाहिर सबको बराबर है, यकसा तौर पर इसमें इबादत करने के सब हकदार है, वहाँ के मुकीमी भी और बाहर से आने वाले भी। किसी को तरजीह नहीं है कि अगर ये यहाँ रहने वाला है तो ज़्यादा वो हकदार है और जो बाहर से आने वाले हैं तो वो गैर है, बल्कि अल्लाह ने कहा है कि सबको बराबर का हक है। और फिर जो इसमें अल्लाह ताला कहते हैं जुल्म के साथ इल्हाद का इरादा करेगा। इल्हाद जो है लाम हा दाल इसका रूट है, और ये कब्र के लिए आता है, और स्पेशली बगली कब्र के लिए। और इल्हाद का मतलब होता है सीधे रास्ते से हट के गुमराही की तरफ चले जाना। यानी अगर कोई शख्स बिल्कुल एक तो होता है बिल्कुल ही बेदीन हो जाना, कुफर और शिर्क, लेकिन कुछ लोग पूरी तरह तो कुफर और शिर्क में मुब्तला नहीं होते, बल्कि मुसलमान होते हुए कुछ चीज़ें ऐसी अपना लेते हैं जो कि कुफरिया और शिरकिया होती हैं। जिससे मुशरिकीन मक्का ने भी खाना काबा में 360 बुत रखे हुए थे और बरहना तवाफ करते थे, और इस तरह के काम वो भी करते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं जो भी ऐसे काम करेगा तो अल्लाह ताला जो उसको क्या करेगा, नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, यानी इनको हम फिर दर्दनाक अजाब चखाएंगे। और इससे ख़ास तौर पर पता चलता है कि हरम मक्का को अल्लाह ने ख़ास तौर पर पुरअमन जगह बनाया है, सिर्फ इबादत के लिए, किसी और बात की यहाँ इजाज़त नहीं सिवाय इबादत के। और गुनाह की काम या इस तरह के गलत काम किए तो बिल्कुल भी वहाँ पर जो है वो इजाज़त नहीं। यहाँ तक कि वहाँ के जानवरों को भी तकलीफ़ देना या मारना मना है या नुकसान पहुँचाना, और ना ही वहाँ पे स्वाय अज़खर घास के किसी और चीज़ को काटने की इजाज़त है, और ना ही झगड़े, कत्ल गारत, लड़ाई या बिला वजह हथियार उठाना। इसीलिए अल्लाह ताला ने, क्योंकि वो अमन की जगह है और इबादत की जगह है, वहाँ पर और सारे काम अल्लाह ताला ने मना किए हैं। फिर इस जगह के हवाले से हज़रत इब्राहीम का जिक्र अगली आयत में आ रहा है, वह इज़ और जब बव्वाना ठिकाना दिया हमने, ली इब्राहीमा इब्राहीम के लिए, मकाना जगह अलबैत यानी बैतुल्लाह, अन के ला ना तुशरिक तू शिरक करे भी मेरे साथ, शैअन किसी चीज़ को, वत्ताहिर और पाकीज़ा रख, बैतिया मेरा घर, लित्वाइफीन तवाफ़ करने वालों के लिए, वल क़ाइमीन और क़याम करने वालों के लिए, व रुक्का सुजूद और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। अब यहाँ पे जिक्र आ रहा है हज़रत इब्राहीम का कि जब हमने इब्राहीम के लिए बैतुल्लाह की जगह मुकर्रर कर दी
طوفان نوح کے بعد اصل میں بیت اللہ بھی بہہ گیا تھا اور اس کے نشانات بھی مٹ گئے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تو ان کو وہ جگہ نہیں مل رہی تھی جس کو اس وقت انہوں نے تعمیر کرنا تھا, اور جہاں پر پہلی اول وقت سے جو جگہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی تو اس جگہ کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے خود کی, اور ایسی آندھی چلائی کہ مٹی اور ریت اوپر سے ساری اڑ گئی اور بنیادیں ظاہر ہو گئی. پھر ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تھی, اور اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آگے اس گھر کا مقصد بتایا, کیوں یہ گھر تعمیر کرنا ہے. اللہ تشرک بی شیئن, کہ تم کسی چیز کو میرے ساتھ شریک نہ کرو, یعنی اس گھر کی بنیاد خالص توحید پر رکھی گئی, یہاں پر کوئی شرکیہ کام نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا تھا کہ انہوں نے پہلے اپنے بیوی بچے کو وہاں بسایا, پھر وہاں دوبارہ جا کر جب بیٹا مدد کے قابل ہو گیا تو گھر تعمیر کیا تھا, اور یہ پھر ان دونوں کو حکم ہوا تھا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, یعنی میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں, قیام کرنے والوں, رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا. یعنی جو لوگ یہاں عبادت کی غرض سے آئیں تو اس گھر کو پاک پائیں. اور پاکیزگی یہاں پر دونوں طرح کی پاکیزگی مراد ہے, حسی بھی اور معنوی بھی, یعنی ظاہری بھی اور باطنی بھی. ظاہری طور پر بھی یعنی یہاں پہ بیت اللہ میں کوئی گند کچرا کرنا منع ہے, اور معنوی طور پر بھی دل میں جو گندگیاں, شرک اور جتنی بھی گندگیاں, بغض, حسد ہے, تو جب اس گھر میں جائیں تو اپنے دل کو پاک کر کے صاف کر کے جانا ہے. اور اس کی صفائی اور پاکیزگی کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حکم دیا ہے کہ ہر قسم کی نجاست سے اس کو پاک کیا جائے, جسمانی بھی قلبی بھی, دونوں طرح کی طہارت جو ہے وہ یہاں پر مراد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو لوگوں کے لیے امن کی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار پلٹنے کی اور امن کی جگہ بنایا. تو واقعی یہ گھر اللہ کی ایسی نشانیوں میں سے ہے جہاں پر ایک بار جائیں تو آپ کا بار بار وہاں جانے کو جی جاتا ہے. اس کے بعد ہے وَأَذِّن, اور بلائیے, فی الناس, اور پکاریں فی الناس, لوگوں میں, بالحج, حج کے لیے, یاتو کا, وہ آئیں گے آپ کے پاس, رجالن, پیدل, پاؤں کے بل, یعنی وعلا, اور اوپر, کل دامرن, لاغر اونٹ کے لیے آتا ہے, لاغر اونٹ پر, یاتینا, وہ آئیں گے, من کل فجن, ہر جگہ سے, کشادہ جگہ, فا جیم جیم اس کا روٹ ہے, کشادہ جگہ کے لیے آتا ہے, امیکن, دور دراز سے. اب یہاں پہ کیا ہے, پھر اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں میں اذن, اعلان کر دو, پکار دو, لوگوں میں حج کا اعلان کرو. اور یہ حکم ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم ہوا تھا تو یہ اس وقت ہوا تھا جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کی عبادت کا بھی اعلان کر دیں. تو پھر کیا ہوگا, جب اعلان کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو پیدل ہوں گے, لاغر سواری, کمزور سواری والے ہوں گے, وہ اس پر آئیں گے. دامر, ضاد میم را روٹ ہے, جانور جو مطلب لاغر ہو چکے ہوں, جس سے محنت مشقت لی جائے اور وہ کمزور ہو جائیں, تو اس پر بھی آئیں گے, یعنی کمزور جانور, اور دور دراز رستوں سے آئیں گے, اور ہر جگہ سے جو ہے بھاگ کر جو ہے عبادت کے لیے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ملا, انہوں نے کہا کہ اللہ میری آواز کون سنے گا, اس بیابان میں کہاں تک میری آواز پہنچے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم آواز دو, پہنچانا میرا کام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پر چڑھ کر پکارا, لوگوں, اللہ نے حج تم پر فرض کیا ہے, حج کو آؤ.
کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس روح تک آواز پہنچا دی جس کے مقدر میں حج ہے، اور اس نے لبیک کہہ دی، اور جس نے کہہ دی اور جتنی دفعہ کہہ دی وہ پہنچ کر رہے گا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وسائل بالکل نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسباب بنا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں جو پوری آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ دین کے کام میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وسائل نہیں ہیں یا کم ہیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا آپ کر سکتے ہیں دین میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، یہ دیکھے بغیر کہ کون آپ کی بات سنے گا، کون ساتھ دے گا، کون نہیں دے گا۔ دین کا کام جو ہے دنیا کے کام سے مختلف ہوتا ہے۔ دنیا کے کام میں آپ سے کوانٹٹی پوچھی جاتی ہے، لیکن دین کے کام میں اخلاص اور کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کام آپ سے بے شک نہ ہو، لیکن آپ کی نیت اللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہے لیشہدوا، تاکہ وہ مشاہدہ کریں منافع فائدوں کا، لہم اپنے لیے، ویذکروا اور وہ ذکر کریں، اسم اللہ اللہ کا نام، فی ایام معلومات معلوم دنوں میں، اللہ اوپر، ما جو رزقہم اس نے رزق دیا انہیں، من سے بہیمۃ الانعام مویشی چوپائے، فکلو تو کھاؤ، منہا اس سے، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ، البائس غریب، الفقیر فقیر کو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں کرنا ہے؟ تاکہ وہ اپنے فائدے کے لیے، اپنے نفعوں کے لیے حاضر ہوں۔ یعنی اس بیابان میں گھر کس مقصد کے لیے بنایا؟ تاکہ وہ اپنے فائدے کے لیے حاضر ہوں۔ اور جو یہاں پر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ وہاں آئیں اور ان برکات سے مستفید ہوں۔ اور یہ فائدے دو طرح کے ہیں، دینی بھی فائدے ہیں وہاں پہ، دنیاوی بھی فائدے ہیں۔ دینی فائدے یہ ہے کہ انسان وہاں پر جا کر ایک اہم فریضہ اپنا ادا کرتا ہے، اور پھر اس فریضے میں وہاں پر وہ سارے مقامات ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان جو دعائیں مانگتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں۔ پھر طواف کا ثواب ملتا ہے، پھر ایک نماز جو ہے وہ بیت اللہ میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر آپ کو روحانی سکون ملتا ہے۔ پھر زمزم کا پانی جو ہے جس میں جسمانی فائدے بھی ہیں وہ آپ کو پینا نصیب ہوتا ہے۔ اور دنیاوی فوائد یہ ہیں کہ انسان جو ہے وہ وہاں پر مختلف لوگوں سے، دنیا پوری میں سے جہاں جہاں سے مسلمان آئے ہوتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، مختلف زبانیں، تہذیبیں اور ہر طرح کے طور طریقے پتہ چلتے ہیں، ذہن کشادہ ہوتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں کو ایک مرکز مل جاتا ہے۔ پھر تجارت کے لحاظ سے بھی بہت سے فائدے ہیں، کیونکہ تجارت بھی منع نہیں، تو بہت سے لوگ تو وہاں پہ جاتے ہی تجارت کرنے اور اپنا خرچہ اسی طرح سے نکال لیتے ہیں۔ پھر وہ حج کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں، تاریخی مقامات بھی دیکھتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیاوی فوائد بھی سمیٹتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، یذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، ان معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ معلوم دنوں سے مراد جو ہے وہ عشرہ ذوالحجہ ہے، یعنی پہلی ذوالحج سے لے کے 10 ذوالحج بھی مراد ہے، اور اس کے علاوہ ایام تشریق یعنی تقریباً جو ہے ذوالحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں ہوتی ہے۔ ان دنوں میں جو ہے کثرت سے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد الا ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، پھر اس پر بھی جو اللہ نے تمہیں مویشی جانوروں میں سے رزق دیا ہے ان پر بھی اللہ کا نام لینا ہے اور قربانی کرنی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں جب بھی کسی قسم کی بھی قربانی کرنی پڑی تو ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ پھر اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ صرف قربانی کرنی ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پھر خود بھی اس میں سے کھاؤ، خود بھی آپ فائدہ اٹھاؤ، اس سے گوشت کھاؤ، اور اپنے جو فقیر اور غریب جو آپ کے ارد گرد ہیں، چاہے رشتہ داروں میں سے ہوں یا ویسے ہوں، ان کو بھی قربانی کے جانوروں میں سے حصہ دو۔ یعنی قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلانا ہے، اور بھوکے، محتاج اور فقیر یعنی اس طرح کے جتنے بھی لوگ آپ کے ارد گرد رشتہ دار یا دوسرے جان پہچان والے ہیں، تو اس طرح سے آپ وہ کھانے کے بھی جو ہے وہ فوائد حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔